اور عزیزان گرامی یہ بات یاد رکھیے گا، ہماری شناخت، ہماری پہچان، ہمارے ایمان کی بقا صرف دو ہی چیزوں سے ہے، یا تو علی کی ولا سے ہے یا حسین کی عزا سے ہے۔ بغیر علی کی ولا سے بھی ہماری شناخت نہیں ہے اور بغیر حسین کی عزا سے بھی ہماری شناخت نہیں ہے۔ ہماری شناخت، ہماری پہچان، ہمارے ایمان کی بقا بس دو ہی چیز ہے، یا تو علی کی ولایت ہے یا تو حسین کی عزاداری ہے، ورنہ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہماری شناخت ہی یہی ہے۔ تو اللہ کا نبی جب دنیا سے جانے لگا تو یہی سوچ کے جانے لگا کہ اب میرے بعد میری قوم بھٹکنے نہ پائے۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا میرے بعد میری امت بھٹک جائے، راہ راست سے ہٹ جائے۔ اتنی محبت تھی رسول کو اپنی امت سے، اتنی چاہت تھی، اتنا لگاؤ تھا کہ وہ جاتے جاتے اپنی امت والوں کو ایک پروانہ دے کر چاہیے۔ یہ قرآن اور دامن کا، اہل بیت کا دامن تھامے رہنا، چھوڑنا ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے اہل بیت کا بھی دامن تھاما اور قرآن کے دامن سے بھی متمسک رہے۔ یہ جو نبی جب دنیا میں آئے، تو نبی جب دنیا میں آئے اس نے ہمیں، اللہ نے نبی کے ذریعے سے ہمیں ایک سے ایک لذیذ نعمات سے نوازا۔ جب ساری نعمتوں سے نواز دیا تب اللہ نے ہم سے کہا دیکھو ہم نے تمہیں ہر چیز عطا کری، ہم نے تمہیں زندگی عطا کری، ہم نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں چلنے کے لیے قدم دیے، ہم نے تمہیں گویائی کے لیے زبان عطا کری، ہم نے سماعت کے لیے تمہارے کانوں کو عطا کیا، دیکھنے کے لیے تمہیں آنکھیں دی، ہر چیز ہم نے تمہیں عطا کری۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ روزانہ 5 وقت تم مجھے سجدہ کرو۔ توجہ کیا جانے کے رہنے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے 5 دن بعد میں روزانہ 5 مرتبہ سجدہ کرو۔ فجر کی نماز پڑھو، ظہرین کی پڑھو اور مغربین کی پڑھو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری عبادت کرو۔ اور دیکھو مجھے تمہارے عبادت سے مطلب نہیں ہے، مجھے تمہارے سجدے سے مطلب نہیں ہے۔ تم اگر مجھے سجدہ کرو گے یا نہیں کرو گے تو تمہارے سجدہ کرنے سے میرے خدائی پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، یا تمہارے سجدہ کرنے سے میں خدا نہیں کہلاؤں گا۔ تم مجھے سجدہ کرو گے تب بھی میں خدا رہوں گا، نہیں کرو گے تب بھی میں خدا رہوں گا۔ تمہارے سجدے سے مطلب نہیں ہے، میرا حسین مجھے سجدہ کر چکا ہے، میرا حسین مجھے سجدہ کر چکا، اب مجھے تمہارے سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں تم مجھے شکرانے کی نعمتوں کی نماز پڑھو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ پروردگار تو نے مجھے حکم دیا کہ سجدہ کرو، فجر میں آگے سجدہ کرو، ظہرین میں آگے سجدہ کرو، مغربین میں سجدہ کرو۔ تم نے ہمیں سجدے کا حکم تو دیا لیکن سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ اب ہم تمہیں سجدہ کیسے کریں؟ کیا آسمان کی جانب دیکھتے رہیں سجدہ ہو جائے گا؟ کیا گھٹنے موڑ کے بیٹھ جائیں سجدہ ہو جائے گا؟ کیا کروٹ لیٹ جائیں سجدہ ہو جائے گا؟ کیا دائیں جانب لیٹ جائیں سجدہ ہو جائے گا؟ سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں بتایا، ذرا سجدہ کرنے کا طریقہ تو بتاؤ۔ آواز قدرت آئے گی، میں نے تمہارے درمیان میں ایک ایسا گھرانہ دے دیا جو ہمارے مظہر کا عجائب ہے، ہمارے مظہر کا عجائب ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا اپنے تمام سوالات کو لے کر دنیا میں پھرتی رہتی، اگر اہل بیت کا گھرانہ نہ ہوتا تو کسی بھی سوال کا ہمیں جواب نہ مل پاتا، کسی بھی سوال کا جواب نہ مل پاتا۔ آئے میرے اپنے مولا کی بارگاہ میں، مولا اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا لیکن ذرا یہ بھی تو بتائیے کہ ہر رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ 1 کرنا ہے، 2 کرنا ہے، 3 کرنا ہے، 4 کرنا ہے، کتنے سجدے کر رہے ہیں؟ 1 رکعت میں کتنے سجدے؟ نبی نے ارشاد فرمایا 1 رکعت میں 2 سجدہ۔ یا نبی اللہ 2 سجدے کیوں کرنا؟ ایک ہی کروا لے، 1 رکعت میں 1 سجدہ، 3 کروا لیتا۔ یہ آخر 2 ہی سجدوں کا کیا کانسیپٹ بنایا؟ اب میرے مولا ارشاد فرماتے، سائل آتا ہے سوال کرتا ہے کہ آخر 1 رکعت میں 2 سجدہ کیوں؟ کا سجدہ میں نے اس لیے کروایا ہے کہ اپنی پیشانی کو خم کرو، میں نے تمہارے سجدے کو اپنے سامنے اس لیے خم کروایا کیونکہ یہی سر تم لوگوں کے سامنے غرور سے بلند کرتے تھے، لیکن میری بارگاہ میں جب آؤ تو یہی غرور سے اپنے سر کو خم کر دو۔